بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شخص کون تھا جس نے قلم ہاتھ میں لیا اور لکھنا شروع کیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے عظیم اہرام پیرامڈز کس نے تعمیر کروائے تھے؟ اور تاریخ کا وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک پیغمبر کی بد دعا سے زمین پر تقریباً 20 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا تھا؟ اور وہ کون تھے جنہوں نے دنیا کو کپڑے سینے اور تن ڈھانپنے کا ہنر سکھایا؟ آخر وہ کون سا بادشاہ تھا جس کی لاش کو کتوں نے بد دعا کے نتیجے میں نوچ ڈالا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم اور پراسرار پیغمبر کی زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں دنیا حکمت و سائنس اور معجزات کا بانی مانتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنو تھا، لیکن آپ علیہ السلام کثرت سے اللہ کی کتابوں اور پڑھنے لکھنے کا درس دیتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یرد بن مہلائل اور والدہ کا نام برتانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام آدھنا تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مدھوشالے تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ علیہ السلام کو سچا نبی کہا ہے۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب میں ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بہت سچا نبی تھا۔ تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یونانی فلاسفہ آپ کو بطریمین اور اوری سین بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام بہت آہستہ بولتے تھے، وقار کے ساتھ چلتے تھے اور آپ کا سینہ کشادہ تھا۔ آپ کی عبادت گاہ کوفہ کے قریب مسجد میں تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو 10 ایسی خصوصیات دیں جو انہیں باقی سب سے منفرد بناتی ہیں۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سینے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ علم حساب یعنی میتھس اور علم نجوم آپ علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے آپ علیہ السلام نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ دنیا میں 100 شہر آباد کیے۔ آپ علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم دیا گیا تھا تاکہ آپ ہر قوم کو ان کی زبان کے مطابق سکھا سکیں۔ اس دور میں اولاد قابیل حد سے بڑھ چکی تھی۔ وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، شراب نوشی اور برائیوں میں غرق تھے۔ شیطان نے انہیں برائیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی سنت کو پامال کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت راہ راست پر آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سیر کرتا ہوا ایک سبزہ زار سے گزرا جو ایک مومن شخص کی ملکیت تھا۔ بادشاہ کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے خریدنا چاہا، لیکن اس مومن نے انکار کر دیا کیونکہ
وہی اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ تھی۔ بادشاہ غصے میں گھر لوٹا۔ اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو اسے ایک خوفناک مشورہ دیا۔ وہ کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک راستہ بتاتی ہوں۔ اس نے جھوٹے گواہ اکٹھے کیے، اس معصوم شخص پر بغاوت کا الزام لگایا اور اسے بے دردی سے قتل کروا دیا۔ جب یہ ظلم ہوا تو اللہ کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس ظالم بادشاہ سے کہو کہ میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا اور تیری بیوی کا گوشت کتے کھائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھرے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی جس نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، جب تک میں دعا نہ کروں اس علاقے میں بارش نہ برسے، اور پھر پورے 20 سال تک بادلوں نے اس زمین کی طرف رخ نہ کیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کے بعد آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ پورے 20 سال تک بستی میں بارش کا ایک قطرہ نہ گرا۔ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ اسی دوران وہ بادشاہ مارا گیا اور اس کی بیوی کا وہی انجام ہوا جو اللہ نے فرمایا تھا۔ اس کی لاش کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا تھا۔ یہ ایک ظالم حکومت کا عبرتناک خاتمہ تھا۔ دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں گوشہ نشین ہو گئے، دن بھر روزہ رکھتے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح شام ایک فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کو جنت سے کھانا بھجوایا۔ آپ علیہ السلام سکون سے اللہ کی یاد میں مگن رہتے، جبکہ باہر مخلوق خدا بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ جب 20 سال گزر گئے تو لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے نکل پڑے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے ادریس، یہ میرے بندے اب توبہ کر رہے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرو تاکہ میں بارش برسا دوں۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو مزید سزا دینا چاہا۔ انہوں نے فوراً دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت کا سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے اس فرشتے کو روک دیا جو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے جنت سے کھانا لاتا تھا۔ جب مسلسل 3 دن تک کھانا نہ آیا تو آپ علیہ السلام بھوک سے نڈال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مالک، میرا رزق کیوں بند کر دیا گیا؟ اللہ نے جواب دیا، اے ادریس، تم صرف 3 دن کی بھوک برداشت نہ کر سکے اور میری مخلوق سالوں سے بھوکی ہے۔ تمہیں اپنی بھوک کا احساس تو ہوا، لیکن میری مخلوق کا احساس نہ ہوا۔ اب جاؤ اور اپنا رزق خود تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھوک کی حالت میں ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوال کیا تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ایک میرے لیے ہے اور دوسرا میرے بیٹے کے لیے ہے۔ ادریس نبی کی بد دعا نے ہمیں برباد کر دیا ہے، میں تجھے یہ کیسے دے دوں؟ آخرکار اس نے اپنے بیٹے کے حصے کی آدھی روٹی حضرت ادریس علیہ السلام کو دے دی اور اس عورت کا بیٹا بھوک اور صدمے سے مر گیا۔ وہ عورت چیخنے لگی، اے مسافر، تیری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا مر گیا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرمانے لگے، اے روح، اللہ کے حکم سے واپس آ جا، اور وہ بچہ معجزانہ طور پر زندہ ہو گیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ تم ہی اللہ کے نبی ادریس ہو۔ بستی میں شور مچ گیا کہ ادریس علیہ السلام واپس آ گئے ہیں۔ لوگ اور نیا بادشاہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سب نے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی
کہ آسمان پر بادل بن گئے اور گرجنے لگے اور ایسی رحمت کی بارش ہوئی کہ بنجر زمین دوبارہ لہلہا اٹھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے عظیم عجائب یعنی اہرام مصر کی بنیاد کس نے رکھی؟ تاریخ کی کتابوں اور محققین کے مطابق ان عظیم الشان اہرام کی تعمیر کی شروعات حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ کو علم نبوت سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آنے والے وقت میں طوفان نوح آنے والا ہے جو ہر چیز کو مٹا دے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے علم اور حکمت کے خزانوں کو، طب اور فلکیات کی کتابوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان اہرام کی تعمیر کروائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ اہرام صرف 6 ماہ میں تعمیر کروائے تھے۔ ان کی بلندی اور چوڑائی اس قدر متناسب تھی کہ ہزاروں سال بعد بھی دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز حیران ہیں۔ تعمیر کے بعد ان پر ایک عبارت لکھی گئی تھی: اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہے، وہ اسے 600 سال میں بھی نہیں گرا سکے گا، حالانکہ میں نے صرف اسے 6 ماہ میں بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں انہی اہرام کو غلے کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تاکہ قحط سے بچا جا سکے۔ اہرام کی تعمیر کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین کا جائزہ لیا اور اسے مختلف ملکوں اور کھیتوں میں تقسیم کیا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا بھر میں 100 شہر بسائے اور نظام چلانے کے لیے 4 بڑے نائب گورنرز مقرر کیے۔ آپ کی تعلیمات سادہ تھیں: اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، عدل قائم کرو، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کرو اور برائیوں سے دور رہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت اور گندمی رنگ کے مالک تھے۔ آپ کی داڑھی لمبی اور قد روبدار تھا۔ آپ اکثر خاموش رہتے اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چلتے اور بولتے وقت اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: عاقل وہ ہے جو 3 لوگوں کی توہین نہ کرے، بادشاہ، عالم اور دوست۔ جو عالم کی توہین کرے گا وہ اپنا دین خراب کرے گا، اور جو دوست کی توہین کرے گا وہ اپنی انسانیت کھو دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر ہاتھ کھینچا کرتے تھے، پس جس شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا ہو اسے بعض چھپے حقائق کا علم ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب تھا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک کافی ہو گئی اور آسمان پر بلائے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے وصیت کی کہ ہمیشہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ روایت ہے کہ یہ وصیت 18 ذی الحج کو طے پائی، جس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانے کا حیرت انگیز باب شروع ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ زمین پر ان کا عمل دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چیدہ لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں عبادت کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی روحانیت اس قدر بلند تھی کہ فرشتے آپ کی زیارت کے لیے زمین پر اترتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور دعا کی درخواست کی اور دعا سے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس فرشتے نے احسان کے بدلے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی سیر کروں اور ملک الموت سے حضرت اسرائیل سے ملاقات کروں۔ وہ فرشتہ آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر اوپر لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔
ملک الموت نے حیرت سے سر ہلایا اور کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کا حکم کتنا عجیب ہے۔ مجھے حکم ملا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کروں، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، اتنی دور سے روح کیسے قبض کروں گا؟ پھر اسی مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ لیکن یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ مروی ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو وہاں کی نعمتوں اور سکون کو دیکھ کر واپس نہ آئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں وہاں رہنے دو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ کبھی وہ چوتھے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو ان کے دوست جدائی کے غم میں نڈال ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، ہنر اور عبادت جب مل جائیں تو انسان فرشتوں سے بھی بلند مقام پا لیتا ہے۔ انہوں نے قلم، لباس اور شہر سازی کی بنیاد رکھی، لیکن ان کا سب سے بڑا پیغام توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔